عالی مرتبت محترم محتشم حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہر جانب سے بے مثل اور بے مثال ہے، لائق تقلید اور منارہ نور ہے۔ رب تعالیٰ کی بندگی ہو یا مخلوق خدا کے معاملات، ہر جانب سے حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ تاریخ انسانیت میں نہ تو آپ جیسا کوئی شفیع معلم نظر آتا ہے اور نہ ہی آپ جیسا کوئی مدبر حکمران دکھائی دیتا ہے، نہ ہی آپ جیسا کوئی تاجر نظر آتا ہے اور نہ ہی بیواؤں اور لاچاروں کے لیے مشفق و مہربان دکھائی دیتا ہے۔ رب تعالیٰ اپنی ناریب کتاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور کی تعلیمات میں ہی ہمارے لیے نجات ہے، حضور کا اسوہ حسنہ ہی ہمارے لیے دنیوی اور اخروی اعتبار سے کامیابی کا راز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے نوازنا چاہتا ہے اسے حضور علیہ السلام کے اوصاف میں سے کچھ حصہ عطا فرما دیتا ہے۔ نیکوں کی اچھائیاں بھی انہی کی صفات کا عکس ہے اور شاہان اسلام کا روب و دبدبا بھی انہی کے جلال کا عکس جمیل ہے۔ اولیاء کاملین کی عاجزی اور مخلوق خدا سے پیار بھی انہی کے جمال کا عکس ہے۔ سخیوں کی سخاوت اور جود و کرم بھی انہی کی نشانی ہے اور بہادروں کی بہادری، قوت اور شجاعت بھی انہی کی خیرات کا حصہ ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اوصاف حمیدہ میں سے ڈھیروں برکتیں عطا فرمائیں، بلکہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہزادی اور زوجہ عثمان غنی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا اے بیٹی اپنے شوہر عثمان کی عزت کیا کر، عثمان کی عزت و تکریم کیا کر، کیونکہ یہ ان افراد میں سے ہے جن کے اخلاق میرے اخلاق کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ ایک روایت یہ ہے اور دوسری روایت میں حضور نے اپنے داماد کی دعوت کا اہتمام کیا، بیٹی بھی آئی داماد بھی آئے، تو آقا علیہ السلام اپنی بیٹی کے سامنے اور داماد بھی موجود ہیں، فرمایا بیٹی عثمان کی عزت کیا کر، تکریم کیا کر، کیونکہ عثمان کی شکل میرے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملتی ہے۔ اب لطف کی بات تو یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ہزاروں سال پہلے چلے گئے تھے، آقا علیہ السلام نے ظاہری یہاں پر دنیا میں دیکھا ہی نہیں تھا،
دیکھا کب تھا؟ لوگ کہتے ہیں حضور کو جسمانی معراج نہیں تھی بلکہ ویسے ہی تھی. جی میں کہتا ہوں حضور کو جسمانی معراج تھی، روحانی نہیں جسمانی تھی. تبھی تو حضور نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تھا اور پھر بتایا کہ عثمان کی شکل میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے. تو آقا علیہ السلام کی معراج روحانی نہیں تھی بلکہ جسمانی تھی. اور حضور نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کو وہاں پر اپنی آنکھوں سے دیکھا. حضور کی ملاقات بھی ہوئی تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے. اس لیے حضور جانتے تھے عثمان کی شکل ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک حسین شخصیت کے مالک ہیں، خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں. پوری انسانیت کے لیے بالخصوص امت مسلمہ کے لیے آپ قائد رہے ہیں اور رہیں گے. آپ کی سیرت مبارکہ میں حکمرانوں کے لیے بھی درس ہدایت ہے، عوام کے لیے بھی. جہاں آپ نے دینی امور سر انجام دینے کا سلیقہ بھی سکھایا ہے، وہیں پر نظام سلطنت کے حوالے سے بھی آپ نے رہنمائی فرمائی ہے. آپ جامع القرآن، خلیفہ سوم، امیر المومنین، ذو النورین، پیکر شرم و حیا، ابو عبداللہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے 6 سال مکہ پاک میں پیدا ہوئے اور دور جاہلیت میں بھی آپ بڑے نیک تھے. دور جاہلیت میں ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، یہ اس وقت کی بات ہے، تب بھی بڑے نیک تھے. آپ فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت میں بھی نہ تو میں نے کبھی شراب پی، نہ کبھی بدکاری کی، نہ بے حیائی کی، نہ ہی میں نے اس دور میں کبھی اپنے کانوں سے گانا سنا. اور اعلان نبوت کے فوراً بعد آپ نے اسلام قبول کر لیا. پھر ساری زندگی حضور علیہ السلام اور اسلام کے وفادار رہے، ساری زندگی. اور تمام اسلامی جنگوں میں آپ نے نمایاں کردار بھی ادا کیا. حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ کے دونوں خلفائے ذیشان حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے مشیر خاص رہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ خلیفۃ المسلمین منتخب ہوئے. بدبختوں کی طرف سے محاصرے اور قاتلانہ حملے کے بعد جمعۃ المبارک کے دن حالت روزہ میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا. آپ کی حیات مبارکہ کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ 34 سال کی عمر مبارکہ میں اعلان نبوت کے فوراً بعد اسلام قبول کیا. 13 سالہ مکی دور اور 11 سالہ مدنی دور میں حضور علیہ السلام کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں خدمت گزار رہے. حضور کے وصال کے بعد آپ کے دونوں خلفاء حضرات ابو بکر و عمر شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کے مشیر خاص رہے اور 24 ہجری سے 35 ہجری تک 12 سال آپ خلیفۃ المسلمین کے منصب جلیل پر فائز رہے. پھر 35 ہجری میں 84 سال کی عمر مبارکہ میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا اور آج آپ جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں. حدیث مبارکہ کے مطابق حضرت عثمان غنی حضور علیہ السلام کے ہمراہ میدان محشر کی طرف روانہ ہوں گے اور پھر حضور علیہ السلام کے ہمراہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کی طرف بھی تشریف لے جائیں گے. تو ہر حال میں ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری، ساری زندگی. اور پھر وصال شریف کے بعد
بقیع شریف میں آرام فرمائیں۔ جب حضور اپنی قبر پاک سے باہر آئیں گے اپنے دونوں خلفاء کے ساتھ، تو جتنے جنت البقیع میں مدفون ہیں وہ بھی حضور کے ہمراہ میدان محشر میں جمع ہوں گے، پھر وہاں سے حضور کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ دوستی تو ہے نا، اسے کہتے ہیں دوستی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ حضور کی سچی اور پکی غلامی عطا فرمائے۔ دوستو، اس سے بڑی خدا کی قسم کوئی سند نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی سند نہیں ہے حضور کی غلامی کی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت مبارکہ کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، مشکلات جتنی بھی ہوں، گھر بار، مال، اولاد، سب کچھ اگر قربان کرنا پڑے تو کر دیا جائے، مگر اسلام کے ساتھ اور کبھی رسول اللہ کے ساتھ غداری نہ کی جائے۔ یہ آپ کی سیرت مبارکہ کا سب سے عمدہ اور جو ظاہر پہلو ہے یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے، وہ مسلمان جو سچے مسلمان ہیں اس کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے اور منافقین کو رسوا کرنے کے لیے آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو بھی آزمایا، میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آزمایا، ابو بکر و عمر کو بھی آزمایا، عثمان و علی کو بھی آزمایا، صحابہ و اہل بیت کو بھی آزمایا، چلتے آئیں اولیاء کاملین کو بھی آزمایا، پھر آگے علماء کو بھی آزمایا۔ آج تک جو مسلمانوں پہ آزمائشیں آتی ہیں، یہ اللہ کا ایک دستور ہے کہ وہ مسلمانوں کو آزماتا ہے، آزماتا ہے۔ آج تک آزمائشیں آ رہی ہیں۔ اٹھائیے قرآن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ فرمایا الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف انہیں اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ بلکہ فرمایا ہم نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا اور ہم ضرور نیک لوگوں کو بھی آزماتے ہیں اور جھوٹوں کو بھی آزماتے ہیں، تاکہ نیک نیکی میں ظاہر ہو جائے اور جھوٹے اپنی جھوٹ کے اندر اور کذابیت کے اندر واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو بھی آزمائے گا، سچوں کو بھی آزمائے گا، سچوں کو ان کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے اور جھوٹوں کو ان کی جھوٹ ظاہر کرنے کے لیے آزماتا ہے۔ چنانچہ رب تعالیٰ کبھی دشمن کا خوف مسلط کر کے آزماتا ہے، کبھی بارش میں کمی کر کے آزماتا ہے، کبھی قحط سالی کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی جان و مال میں کمی کر کے آزماتا ہے۔ وہ مالک کبھی بندے کی مرضی کے خلاف حکم دے کر آزماتا ہے۔ تو ان تمام حالات کے اندر، تمام باتوں کے اندر اگر بندے کے اندر سچائی نہ ہو تو اس میں ڈگمگاہٹ آ جاتی ہے۔ اگر سچا ایمان کا ہو تو ایمان واضح ہو جاتا ہے، اور اگر اس کا ایمان دل کی گہرائیوں میں اترا ہی نہ ہو اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ پر مختلف اوقات میں بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، بڑی بڑی تکالیف آئیں، مصیبتیں آئیں، مگر آپ نے استقامت کے ساتھ ان کا مظاہرہ فرمایا، ان پہ ثابت قدم رہے۔ آپ کا یہ عمل پوری امت مسلمہ کے لیے منارہ نور بھی ہے اور لائق تقلید بھی ہے۔ عزیزان گرامی، داماد رسول، خلیفہ سوم، پیکر شرم و حیا، ابو عبداللہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے پہلے اسلام قبول کیا۔ جس وقت اسلام قبول کرنا اتنی بڑی آزمائش تھی،
اتنا بڑا امتحان تھا، جب کوئی اسلام قبول کرتا تھا گویا وہ اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ حضرت عثمان غنی نے جب اسلام قبول کیا سارا مکہ آپ کا جانی اور مالی دشمن ہو گیا، حالانکہ آپ مکہ المکرمہ میں اپنا اثر رسوخ بھی رکھتے تھے، اس کے باوجود آپ کا سارا مکہ، مکے کے وڈیرے چودھری اور ہنڈے آپ کے دشمن بن گئے۔ آپ نے جب اسلام قبول کیا آپ کا چچا حکم بن ابو العاص نے آپ کو رسیوں سے باندھ دیا، رسیوں سے باندھ کے کہنے لگا اے عثمان تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، تمہیں میں اس وقت تک چھوڑوں گا نہیں، رسیوں سے آزاد نہیں کروں گا جب تک تم اس اسلام کو چھوڑ نہیں دیتے، دامن مصطفیٰ کو چھوڑ نہیں دیتے، تمہیں میں باندھے رکھوں گا، تمہیں تکالیف پہ تکالیف دیتا رہوں گا، تمہیں دکھ پہ دکھ پہنچاؤں گا، مصیبتیں پہنچاؤں گا۔ عثمان غنی نے بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ اور الفت کے ساتھ اپنے چچا سے فرمایا چچا یہ جسم تیرے حوالے، دل محمد عربی کے حوالے، چاچا جنہیں دکھ کرنے نے کر لے، جنہیں تکلیفاں دینیاں دے لے، جنہیں میں مشکتاں چی پانا پا لے، مگر یاد رکھیں جسم تیرے حوالے، دل محمد عربی دے حوالے۔ جان جا سکتی ہے لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا۔ جب چچا نے آپ پر ہر طرح کی تکالیف دے کر، مصیبت دے کر، دکھ دے کر آپ کو آزمایا کہ کہیں پر یہ ڈگمگا جائے اور دین مصطفیٰ، دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دے، حضور کے دین کا دامن چھوڑ دے، لیکن عثمان غنی نے گلہ دو کیتیاں، چاچا جسم تیرے حوالے، دل محمد عربی دے حوالے۔ چاچا آ نہیں ہو سکتا، اور کوئی ڈیمانڈ رکھ میرے اگے، میں تیری ڈیمانڈ پوری کرا، تینوں مال چاہیے ہے، کوئی اور چاہیے دس۔ اگر تو کہنا دامن مصطفیٰ چھڑ دے، نہیں آ نہیں چھڑ سکتا، جان جا سکتی ہے، ہاں جان جا سکتی ہے لیکن حضور دا دامن نہیں چھڑاں گا۔ اللہ اکبر۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ کے چچا نے آپ پر ہر طرح کا ظلم و ستم کیا کہ یہ باز آ جائے، مگر جب آپ باز نہ آئے آپ کا چچا کہنے لگا عثمان تینوں تیرے حوالے کیتا، تو جان کہ تیرا رب جانے اور میں تیرے درمیان سے نہیں آواں گا۔ ہیں جی یہ آپ کی استقامت تھی، استقامت تھی اسلام کے اوپر، اور حضور کے دامن کو آپ نے اس انداز میں تھاما۔ اور آگے دیکھیے اسلام کی خاطر مال و دولت، جائیداد وغیرہ کو چھوڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہونے کو، منتقل ہونے کو ہجرت کہتے ہیں جی۔ ہجرت بیان کرنا آسان ہے، سننا بھی بڑا آسان ہے، ہجرت کرنا بڑا مشکل ہے۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، اللہ کی عطا سے ہوتی ہے۔ عثمان غنی نے 3 مرتبہ اللہ کی رضا کے لیے ہجرت فرمائی، 3 مرتبہ اپنی جائیدادیں چھوڑی، اعزہ و اقربا کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، 3 مرتبہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی۔ اللہ اکبر۔ اعلان نبوت کے 5ویں سال میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا مشرکین مکہ کے ظلم و ستم مسلمانوں پہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ میرے پاک نبی نے مسلمانوں سے فرمایا، صحابہ سے فرمایا، او میرا کلمہ پڑھنے والوں، میرے دامن کو تھامنے والوں، مکہ چھوڑ دو، حبشہ کی جانب ہجرت کر جاؤ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ اور شہزادی رسول حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور حبشہ کی جانب چلے گئے۔ جب مکہ چھوڑ کر حبشہ کی جانب چلے گئے، میرے پاک نبی نے فرمایا حضرت لوط علیہ السلام کے بعد، حضرت لوط علیہ السلام کے بعد عثمان غنی ان خوش بختوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے اہلیہ کے ہمراہ حبشہ کی جانب اللہ کی رضا کے لیے ہجرت فرمائی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد عثمان غنی وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ، زوجہ محترمہ کے ساتھ
مکہ کو چھوڑا اور حبشہ کی جانب آپ تشریف لے گئے، ہجرت فرمائی۔ کچھ عرصہ کے بعد یہ افواہ پھیلی کہ مکہ میں امن سکون ہو گیا۔ جب آپ کے کانوں میں بات پڑی فوراً پھر حبشہ کو چھوڑا، مکہ پاک آ گئے۔ جب مکہ پاک آئے تو پتہ چلا ابھی تو معاملات خراب کے خراب ہیں، بلکہ پہلے سے زیادہ معاملات خراب ہیں۔ حضور نے فرمایا مکہ چھوڑ دو اور حبشہ چلے جاؤ۔ عثمان غنی نے پھر یوں کیا، اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لیا اور پھر مکہ چھوڑ کے حبشہ چلے گئے۔ اور پھر سنیے آگے، اعلان نبوت کے 13ویں سال، اعلان نبوت کے، ذرا اونچی بولیے، اعلان نبوت کے 13ویں سال میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ اب مکہ سے مدینے چلے جاؤ، کیونکہ میں نے بھی مدینے آنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے تشریف لے گئے۔ عثمان غنی کے کان میں بات پڑی، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مکہ پاک چھوڑ دیا اور مدینے پاک آ گئے۔ پھر آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لیا، وہاں سے چلے اور اپنے محبوب کے قدموں میں مدینہ پاک حاضر ہو گئے۔ اسے کہتے ہیں کہ جدھر جدھر یا کا حکم ہوتا گیا آپ ادھر ادھر رخ کرتے گئے، نہ مال کی پرواہ کی، نہ دولت کی پرواہ کی، نہ اعزہ و اقربا کی پرواہ کی۔ دیکھا تو محبوب خدا کا فرمان دیکھا، محبوب خدا کے فرمان کی خاطر اور دین کی سر بلندی کے لیے آپ نے یہ تمام معاملات فرمائے اور اپنا گھر بار چھوڑا۔ اور مدینہ پاک ہجرت کرنے کے بعد بھی مسلمانوں کی آزمائش ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہاں ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ کیا؟ اسلام کی سر بلندی کے لیے سلسلہ جہاد شروع ہو گیا، اور جہاد کے اندر بھی عثمان غنی نے وہ بے مثل اور بے مثال استقامت کا مظاہرہ فرمایا۔ تمام غزوات کے اندر آپ بنفس نفیس شریک ہوئے، اور پھر اکثر غزوات میں خود شریک ہوئے۔ کسی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ عثمان میں جہاد پہ جا رہا ہوں اور تجھے اپنا نائب بنا کر مدینے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور کسی میں بطور سفیر آپ کو مکہ المکرمہ روانہ فرمایا، اور کسی میں عثمان غنی نے مجاہدین کو اتنا مجاہدین کے لیے مال صرف کیا، مال دیا، اللہ کے رسول نے خوش ہو کر آپ کو اللہ کی طرف سے جنت کی ضمانت دی، زندگی میں جنت کی ضمانت دی۔ اللہ اکبر۔ تو اس موقع پر ایک قول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فرمایا وہ لوگ جو اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اور مال خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے، یہ بات ذرا غور کریں۔ مال تو کسی غریب کو دے دیتے ہیں، مشکل وقت میں کام آ جاتے ہیں، پھر بعض لوگوں میں جب وہ غریب کھڑا ہو پھر اس کو شرمندہ کرتے ہیں، میں تینوں فلاں دن انہاں مال نہیں دیتا، تو تے میرا کہنا ہے، تیرے تے میں احسان کیتا۔ فرمایا مال خرچ کرنے کے بعد، کسی کی خدمت کرنے کے بعد جو احسان نہیں جتلاتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ آزمائشیں آخری سانس تک جاری و ساری رہیں۔ سکون ابدی آپ کو شہادت کے ذریعے نصیب ہوا، اور شہادت کیسے خوش نصیبی کے ساتھ اور سعادت کے ساتھ آپ کو ملی۔ جمعۃ المبارک کا دن تھا، روزہ رکھا ہوا تھا اور اللہ کے قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس حال کے اندر، اس کیفیت کے اندر آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اللہ اکبر۔
وہ شاعر نے کیا خوبصورت بات کی ہے، میں آپ کے سامنے یہ شعر رکھتا ہوں۔ حضور کے چاہنے والے، صحابہ کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، شاعر کہتا ہے علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے۔ علی زادوں نے بتلایا تحفظ کر کے عثمان کا، جو رکھے بغض عثمان سے علی والے نہیں ہوتے، جو رکھے بغض عثمان سے علی، جو رکھے بغض عثمان سے علی، علی علی بندہ کرے تے پھر پیڑا بھی پہن، جدو صدیق اکبر دا نام آئے، عمر فاروق دا نام آئے، عثمان غنی دا نام آئے، ابو ہریرہ دا نام آئے، اور میں کیا پیڑا ہو تے پھکیاں اور علی علی بھی کرتا ہے، دو نمبری بھی کرتا ہے، میں کہا نا 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 نا، انشاءاللہ دو نمبری کا ویسے پاکستان سے خاتمہ ہونے والا ہے، ہاں انشاءاللہ میرے نبی کا دین آنے والا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم دیکھیں گے، نہیں تو ہماری نسلیں دیکھیں گی، جب پارلیمنٹ کے اوپر لکھا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا، انج بولنا تے نہ بولو، میں کلہ ہی کافی ہوں الحمدللہ، کیڑی گل ہے یار، حضور دے نام دا کھانے ہاں تے بول بھی نہیں سکتے، پاکستان کا مطلب کیا، جنے والی بات ہوئے نا، پتہ چلے کوئی جنے بیٹھے نے، پاکستان کا مطلب کیا، تھلی پہ جائے لاہور کے اندر، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، آنی کتنے حضور دے غلاماں دی آ رہی ہے، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، دستور ریاست کیا ہوگا، اینی جی گل ہے بس، ہیں جی، حضور کا دین سب کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، کرم ہی کرم ہے، فضل ہی فضل ہے۔ عثمان غنی وہ شخصیت ہیں کہ جن کو حضور نے زندگی میں 2 بار جنت کی ضمانت دی ہے، عثمان غنی نے حضور سے زندگی میں 2 بار جنت خریدی ہے، کیا خریدا ہے جی، جنت خریدی ہے 2 بار عثمان غنی نے، حضور کی ظاہری، یہ ترمذی شریف میرے سامنے سیاہ ستا، اگر کوئی دیکھنا چاہے دکھا سکتا ہوں، ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ اچھا، غزوہ تبوک کے لیے آقا علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا بھائی تبوک جانا ہے، سفر بڑا لمبا ہے، لہٰذا سارے صحابہ دل کھول کے حصہ لو، مال دو، درہم و دینار دو، غربت کا دور تھا، صحابہ کے پاس مال بہت کم تھا، صحابہ غریب تھے، صحابہ نے اس کے باوجود بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور عثمان غنی نے کیا کیا، گھر گئے، ہزاروں دینار، اس وقت آج کی بات نہیں، اس وقت ہزاروں دینار، سینکڑوں اونٹ، بما ساز و سامان لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے، حضور قبول فرماؤ۔ حضور نے دوبارہ پھر ترغیب کی، فرمایا یار مال تھوڑا ہے، سفر بڑا لمبا ہے، اور خدمت کرو، بڑی دور جانا ہے۔ صحابہ نے پھر دل کھول کے کیا، عثمان غنی نے پھر ہزاروں دینار اور سینکڑوں اونٹ بما ساز و سامان لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور نے تیسری بار پھر ترغیب بنائی، فرمایا بھائی بڑی دور جانا ہے، پینڈا بڑا اوکھا ہے، لہذا دل کھول کے اور خدمت کرو۔ صحابہ بیچارے مال تے بڑا انتہائی قلیل سی، عمر جناب عثمان غنی پھر گھر گئے،
ہزاروں دینار درہم اور سینکڑوں اونٹ بما ساز و سامان لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ جب عثمان غنی اتنا مال لے کے آئے، مجاہدین کی خدمت کی، جہاد پہ جانے والوں کی، جب حضور نے عثمان غنی سے اشرفیاں لیں، درہم و دینار لیے، حضور اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، فرمایا عثمان آج کے بعد جو مرضی کر لے اللہ نے تجھے بخش دیا۔ آج کے بعد جو مرضی کر اللہ نے تجھے، یہ ہے عثمان غنی جن کو زندگی میں اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے۔ وہ بشارت دینا اور بات ہے، یا تو جنت آپ نے خریدی ہے، اللہ کے نبی سے خریدی ہے، اور دوسرے موقع پر جب مدینہ پاک کے اندر کنواں تھا، ایک وہ یہودی کی ملکیت تھا، وہاں یہودی پانی اس کا پیسے کے ساتھ درہم و دینار کے ساتھ بیچتا تھا، اور وہاں یہودیوں کا میلہ لگا رہتا تھا۔ جب مسلمانوں کی بیٹیاں یا مسلمان جاتے وہاں کافی دیر تک کھڑے رہتے۔ حضور نے فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کی ملک کرے، مسلمانوں کی ملکیت بنائے، جو ایسا کرے گا اس کو جنت کی ٹکٹ دیتا ہوں، اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہن صحابہ کو تے مال بڑا تھوڑا سی، ہیں جی انہیں سارا کچھ تے اپنی جانا حضور واسطے قربان کر چھڑیا، مال نو کی کرنا سی، مال لے گئے تھوڑا سی۔ بار کیف عثمان غنی کو جب یہ پتہ چلا حضور نے اعلان کیا ہے، آپ آئے، عرض کیا بندہ نواز آپ نے فرمایا ہے جو کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے؟ فرمایا ہاں۔ عرض کیا بندہ نواز اگر میں کروں مجھے بھی جنت کی ضمانت؟ یار اچھی ذرا بولو یار، بندہ نواز اگر میں کروں مجھے بھی جنت کی ضمانت؟ فرمایا ہاں تیرے لیے بھی۔ عرض کیا بندہ نواز کنواں خرید کے آ گیا ہوں اور گواہ ہو جائے میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ جنہوں نے سب کچھ رسول اللہ کے لیے قربان کر دیا، آج بدبخت اور بے ادب انہی کو بھونک رہے ہیں۔ میں کہا زبانیں بند کریں، صحابہ کے گستاخ کے بارے میں یہ حدیث مبارکہ میرے سامنے موجود ہے۔ ترمذی شریف کے اندر حضور کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا، ایک جنازہ۔ عرض کیا حضور جنازہ پڑھا دیں، جنازہ پڑھا دیں۔ فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھاواں گا۔ حضور کبھی آپ نے ایسا کیا نہیں ہے، کوئی جنازہ آیا ہو اور آپ نے انکار کیا ہو؟ فرمایا یہ بدبخت عثمان سے دشمنی رکھتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا دشمن سمجھا ہے۔ اپنے دوست احباب دائیں بائیں صحابہ کی گستاخ سے کبھی دوستی نہ کرنا، خدا کی قسم مارے جائیں گے، ایمان بھی برباد ہو جائے گا، اور قبر میں جائیں گے نا، جب حضور کے صحابہ کے گستاخ سے ہمارا بیٹھنا اٹھنا ہوگا، چلنا پھرنا ہوگا، دوستی یاری ہوگی، دل لگی ہوگی، جب قبر میں جائیں گے فرشتے کہیں گے حضور سامنے ہوں گے، دس کون ہے محبوب؟ حضور منہ پھیر لیں گے تو تے بدبخت ہے، تو میرے یاراں نال جڑے میرا یاراں دے دشمن سن انہاں تو دوستی کرتا رہے، کھانا پیندا رہے، دفع ہو جا۔ اور جس کے بارے میں حضور نے فرما دیا دفع ہو جا، جائے گا کہاں پر وہ؟ قیامت کے دن تو حضور ہی ہوں گے قیامت کے دولے۔ ہاں جدھر حضور کا اشارہ ہوگا خدا کی قسم ساری کی ساری کائنات ادھر مڑ جائے گی۔ وہ کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ انہی اشعار پہ بات ختم۔ آپ فرماتے ہیں سب سے اولا اعلیٰ، پورے ذوق سے پڑھنا یار، پورے ذوق سے مزہ آ جائے۔ سب سے اولا مارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، سب سے ہمارا نبی، سب سے بالا
عزیزان گرامی، شمع پار کی نور مدینہ مسجد میں آنے والوں، میرے نبی کے صحابہ اور اہل بیت سے پیار کرنے والوں، آخر میں پیغام لیتے جاؤ، جو میرے نبی کی اہل بیت سے بغض رکھتا ہو کبھی اس سے بھی دوستی نہ کرنا، جو میرے نبی کے صحابہ سے بغض رکھتا ہو کبھی اس سے بھی دوستی نہ کرنا، کیونکہ یہ میرے نبی کے پیارے ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت میرے نبی کے پیارے ہیں، امت کے سہارے ہیں، رب کو بڑے پیارے ہیں۔ ان صحابہ نے، ان اہل بیت نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اپنا مال بھی قربان کر دیا، تن من دھن بھی قربان کر دیا۔ آج بھی جا کے دیکھو، ان کی قبور صدائیں دے رہی ہوگی، ہم وہ ہیں جس نے خدا اور مصطفیٰ کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ اس لیے آج بھی نام زندہ ہے، قیامت تک نام زندہ رہیں گے۔ اشعار پہ بات ختم کر رہا ہوں۔ علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے۔ علی زادوں نے بتلایا تحفظ کر کے عثمان کا، جو رکھے بغض عثمان سے علی والے نہیں ہوتے، جو رکھے بغض عثمان سے علی والے نہیں ہوتے۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام، در منصور قرآن کی سلک بہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔